میری ایک بڑی ہمبل اوپینین ہے، وہ میں کسی میرے بھائی کو ناگوار گزرے تو میں اس کے اوپر معذرت خواہ ہوں کہ جب مسلم حکمرانوں کے، میں کوئی خاص پاکستان کی بات نہیں کر رہا، جب مسلم حکمرانوں کی جائیدادیں، ان کے بچے، ان کے انٹرسٹ وہ آج کی دنیا کے سب سے بڑے شیطان ملک امریکہ کے اندر ہوں گے، تو پھر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ فلسطین کے ایشو کے اوپر بات کریں گے۔ یہ بڑی ایک ریٹن ریالٹی ہے، اور بلکہ میں کہتا ہوں یہ اتنی تلخ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں چلیں اسلام کو تو شاید ہمارے بہت سارے لوگ ایک ظاہری طور پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں سو کالڈ اسلامی ممالک، لیکن ایک کانسیپٹ بہرحال ایک ریاست کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے اور ایک نیشنلزم کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے میرا سوال جو میں اکثر کرتا بھی ہوں وہ یہ ہے کہ کتنے امریکنز جو ایکس پریزیڈنٹس ہیں، ان کے کانگریس مین ہیں، ان کی جائیدادیں برٹن میں ہیں یا یورپ میں ہیں؟ کسی کی نہیں ہے۔ ہر امریکن جو سٹیک ہولڈر ہے، جو اس مین عہدے کے اوپر آتا ہے، وہ مرنے تک امریکہ کے اندر ہی رہتا ہے۔ جو ایک برٹشر ہے اس کی جائیدادیں، اس کے تمام سٹیکس جو ہیں وہ برٹن کے اندر ہی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یورپ کے آپ کسی بھی، جنہیں ہم آج کی ہسٹری میں سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں، وہاں کا فینومینا تو یہ ہے۔ لیکن اگر ہم اسلامک ورلڈ کی بات کریں تو پھر آپ ایک اینڈ سے سٹارٹ ہوں، الا ماشاءاللہ ایک دو اسلامی ممالک کو شاید نکال کے، آپ کے ہر حکمران کی جائیداد بھی اپنے رسپیکٹیو کنٹری سے باہر ہے، اس کی اولاد بھی رسپیکٹیو کنٹری سے باہر ہے، اس کا انٹرسٹ بھی رسپیکٹیو کنٹری سے باہر ہے۔ بلکہ میرے سے پہلے فرت اللہ بابر صاحب نے ایک بات کی، میرا اس کے اوپر بڑا ایک کلیئر سٹانس ہے کہ ہمارے جو سابقہ سربراہ جنرل رحیل شریف صاحب سعودی عرب تشریف لے گئے، ان کے لیے یہ اعزاز کیا کم تھا کہ وہ افواج پاکستان کے سربراہ تھے؟ اس سے بڑا پاکستان بینگ اے پاکستانی یا ایک پاکستانی ہوتے ہوئے اس سے زیادہ اعزاز کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ آپ افواج پاکستان کے سربراہ تھے، آپ چیف آف آرمی سٹاف تھے پاکستان کے اندر، اور پھر پسند آئے یا نہ آئے بہرحال طاقت بھی آپ کے ہاتھ میں تھی، تمام چیزیں آپ کے ہاتھ میں تھیں۔ اور ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ریاست کے یہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں یہ اپنی کیپیسٹی کے اندر بھی ایک رسک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسٹیٹ کے راز ہوتے ہیں۔ ہمیں سیاستدان تو نظر آتا ہے کہ وہ لندن میں جا کے بیٹھ جاتا ہے یا وہ برٹن میں، وہ یورپ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن ہمیں پاکستان کا وہ سابقہ چیف جسٹس نظر نہیں آتا جو اپنی چیف جسٹس کے عہدے سے اترتے اپنی پوری فیملی کو لے کے امریکہ میں سیٹل ہو جاتا ہے۔ ہمیں پاکستان کا وہ جرنل نظر نہیں آتا جس کی زندگی میں ہی اس کی پوری فیملی وہاں پر سیٹل ہو چکی ہوتی ہے۔ ہماری ٹاپ سیکرٹ جسے ہم پریمیئر سیکیورٹی ایجنسی کہتے ہیں، اگر اس کے سربراہان یو اے ای کے یا کسی اور ملک کے پے رول کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو پھر کیا آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہماری ریاست کے راز دوسروں کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں؟ ہماری ریاست، اور یہ پوری دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں، کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے کہ جو کسی بھی ملک کی افواج ہیں، جو کسی بھی ملک کی پریمیئر ایجنسی ہیں، سیکرٹ ایجنسیز ہیں، جو کسی بھی ملک کے سربراہان مملکت ہیں، انہیں ظاہری طور پر نہیں لیکن انہیں پریکٹیکلی فورسفلی اس ملک کے اندر رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے صدر بنے یا کسی ادارے کے سربراہ بنے تو پھر مرنا بھی اس ملک کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب روایت ہے کہ ہم اٹھتے ہیں اور پھر ہم مقصد میرا سوال یہ ہے، میں آج پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں تو آپ مجھے بتاتے تھے یا ہم سب لوگوں کو بتاتے تھے کہ رانا ثناءاللہ اتنے افراد کا قاتل ہے۔ آپ ہمیں یہ ایویڈنسز دیتے تھے کہ یہ شہباز شریف کے آرڈرز کے اوپر یہ قتل عام ہوا ماڈل ٹاؤن کے اندر۔ ہمیں یہ بتلایا جاتا تھا کہ داتا صاحب کے بم دھماکے کے اندر یا مختلف شرائنز کے اوپر جو بینڈ آؤٹ لیٹس کا جو ان کا ان ایگزیکٹ سینس یا ان لٹرل سینس جو ان کا پروموٹر ہے وہ رانا ثناءاللہ ہے۔ تو آج کیا صورتحال بنی کہ جن لوگوں کو آپ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ بلوچستان کے کون سے لوگ کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے کے اندر افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں،
آپ ہمیں ڈاکومنٹس دیتے تھے, آپ ہمارے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنسز رکھتے تھے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ فارم ہے, میرے پاس ابھی بھی موجود ہے ریئل شیپ میں. اور کمال دیکھیے کہ میرے والد جب مسلم لیگ کے ساتھ تھے اور ہم مشرف صاحب کے خلاف تھے, تو جب وہ سعودی عرب میں میاں صاحب کو ملنے کے لیے گئے تو حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ابا نے یہ پوچھا کہ میاں صاحب پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ صاحب میں گواہ ہوں اس چیز کا, اور میں قرآن کے اوپر اس چیز کی قسم دے سکتا ہوں. کہ وہ کہنے لگے صاحب جھوٹ بولا جا رہا ہے, میں حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوں, یہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے, میرا کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا. اور اب میرے پاس وہ ایکچوئل ایگریمنٹ ہے جس کا فائل نمبر بھی موجود ہے, جو ریکارڈ کے اندر جا کے چیک کیا جا سکتا ہے. تو پھر میرا پاکستان کے ذمہ داران سے یا ہم سب کا یہ سوال نہیں بنتا کہ جن لشکروں کے خلاف, جن کالعدم جماعتوں کے خلاف, جن طالبان نواز لوگوں کے خلاف, جن ریاست دشمن عناصر کے خلاف آپ ہمیں بتاتے رہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں, یہ پاکستان آ گیا تو یہ جناب مودی کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے. تو آج جب وہ یہاں پر آ گئے ہیں تو آپ انہیں سیلوٹ پھر کس منہ سے کر رہے ہیں؟ پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ بن کر یا سامراج کا ایجنٹ بن کر آپ اپنی عزت بھی کروا سکتے ہیں, آپ ایوان اقتدار میں بھی پہنچ سکتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے, اگر آپ یہاں پر قتل, اور سب سے پہلے تو اسلام کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ان فیصلوں کو بھی ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیا مطلب ہوا؟ جناب والا ماڈل ٹاؤن کی وہ بچی بسما آپ کی عدالتوں کے باہر رات ساری رات بیٹھی رہتی ہے, تو رات 12 بجے اس کی عدالت تو نہیں کھلتی. یہاں پر بچوں کو چائلڈ ملیسٹنس ہوتی ہے, یہاں پر ریپ ہوتا ہے, یہاں پر قتل عام ہوتا ہے, یہاں پر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. لیکن ہماری عدالتوں میں تو وہ کیس 20 25 سال. یہاں پر تو ایک قاتل ایم این اے وہ دبئی سے پاکستان آتا ہے, وہ ووٹ ڈال کے جاتا ہے. یہاں پر تو وہ آدمی جو کہتا تھا کہ میں پاکستان فوج کے جرنیلوں کو پاکستان کے بارڈر پر لگی ہوئی باڑ کے ساتھ لپیٹ کر تو میں انہیں کھینچوں گا, اسے آپ سپیکر کے پروڈکشن آرڈر کے بغیر قومی اسمبلی میں لے آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. اب اسی ہمیں بتایا جاتا تھا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ محسن داوڑ اور وزیر جو علی وزیر ہے یہ پاکستان کے مخالف ہیں, یہ پاکستان کے دشمن ہیں. تو جب آج انہیں وزارتیں دی جا رہی ہیں تو پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا کام پاکستان کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ پارٹ نہیں ہیں تو پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس کیسے یہ چیزیں جانے دے سکتے ہیں جن کو کل تک آپ ہی ہمیں بتاتے رہے کہ یہ غدار ہیں, یہ پاکستان کے مخالف ہیں, اور یہ عدالتیں ہی ہمیں بتاتی رہیں. تو میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, فیصلوں کی عزت ہے اور فیصلوں کی مخالفت ہے. کنٹیمپٹ اگر اسلام کے اندر کو کانسیپٹ ہے تو کنٹیمپٹ آف ہیومینٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا یہاں پر. اور جب آپ کا نظام سامراج کے تحت چلے گا, جب شریعت کا کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہوگا. میرا سوال ہے جو اسلامی ممالک مثلاً اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اگزامپل کوٹ کرنی پڑتی ہے سعودی عربیہ کی, وہ شاید ایک ٹریڈیشن ہے, وگرنہ مورلی تو اس کو ہٹانے کے لیے الحمدللہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے کہ وہ شرعی روایات اور اسلامی روایات کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور جو نئی رجیم وہاں پر آ رہی ہے. آپ مجھے ایران یا سعودی عرب جہاں پر شرعی سزائیں نافذ ہیں, جہاں پر اگر کسی بچی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے, اگر کوئی ناجائز قتل عام کرتا ہے, اگر کوئی منشیات بیچتا ہے, اگر کوئی ریاست مخالف ہے, تو اس کو جب سرعام کرین کے اوپر لٹکا کر بازار میں لٹکایا جاتا ہے تو معاشرے میں خوف پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں سزائے موت ہے, یا تو آپ کے لیے پرابلم یہ ہو ہماری کورٹس کے لیے کہ سزائے موت کا کانسیپٹ لا کے تو ہم کو ویسٹ کی مخالفت, تو سزائے موت تو آپ دیتے ہیں, سزائے موت تو آپ نے اپنے سابقہ حکمرانوں کو بھی دی ہے, سزائے موت تو آپ نے بہت سارے کالعدم جماعتوں کے سربراہان کو بھی دی ہے جو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو جب تک یہاں پر انصاف اور قانون یہاں پر نہیں آئے گا, اس وقت تک آپ کا حکمران فلسطین اور کشمیر کے لیے آواز بلند نہیں کرے گا.